जनाब शहबाज साहब वाइस चांसलर नमल यूनिवर्सिटी, नमल कॉलेज यूनिवर्सिटी बनने लगा तो इंशाअल्लाह बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, फैकल्टी मेंबर्स, ख़ास तौर पर फैकल्टी मेंबर्स, क्योंकि ये जो हमारे रिजल्ट्स हैं ये आपके जज्बे और जुनून की वजह से, जिस तरह आप इस खूबसूरत इलाके में, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ बड़ा मुश्किल था लोगों को, फैकल्टी मेंबर्स को यहाँ अट्रैक्ट करना, तो आपकी खास तौर पे मैं आज एक्नॉलेज करना चाहता हूँ आपकी कुर्बानी और आपकी डेडिकेशन। मैं ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को मैं आप सबको मुबारक देता हूँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा मुबारक देता हूँ आपके वालिदैन को जो यहाँ आज आए हुए हैं। वालिदैन के चेहरों पे मैं खास खुशी देख रहा हूं और होनी भी चाहिए खुशी, क्योंकि आपने जो आज आपको जो डिग्रीज मिली हैं ये इंशाअल्लाह ये आप भी जिंदगी में ऊपर जाएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन आप अपने सारे घर को भी अपने साथ ऊपर उठा देंगे। तो मैं सबको, वालिदैन को फिर से आज खास मुबारक देना चाहता हूं। यहां वो लोग बैठे हुए हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन के बगैर आज हम यहां नमल यूनिवर्सिटी में ना खड़े होते। उन्होंने पैसे दिए, डोनेशंस दी, और मैं अब उन सब का आज शुक्रगुजार हूं। और सामने मेरे बैठे हुए हैं वो लोग जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, क्योंकि कोई नहीं समझता था कि एक देहाती इलाके के अंदर एक प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी बन सकती है, कोई भी नहीं समझता था। और लोगों ने कहा कि ये चलेगी नहीं यूनिवर्सिटी। तो जब इस तरह की नेगेटिविटी हो तो पैसा इकट्ठा करना यूनिवर्सिटी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं आज उन लोगों को एक्नॉलेज करना चाहता हूं जिन्होंने ये समझते हुए कि ये बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट है, उसके बावजूद मुझे पैसा दिया। तो मैं जो मुश्किल वक्त में, मैं सबका वैसे शुक्र अदा करना चाहता हूं, लेकिन जब बड़ा मुश्किल वक्त था तो तब मैं रहमान मीर यहां बैठे हुए हैं, उनका खास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, ऊपर बैठे हुए हैं। इनको मैं यहां लेके आया, मैंने था मियां वाली का। तो इस इलाके पे उस वक्त ये मशहूर होता था कि यहां सिर्फ मफरूर रहते हैं, लोग डरते हैं यहां आते हुए। तो मैं उनको यहां तब लेके आया, रहमान मीर को, और मैं यहाँ आज अनिल मुसरत का खास तौर पर शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने भी मुझे तब पैसे दिए जब लोग समझते थे कि ये नामुमकिन है। मैं आज दो विजिटिंग प्रोफेसर्स हैं, एक विजिटिंग प्रोफेसर और एक अपने अशर अजीज, मैं इन दोनों का आज शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने जो आके दो तकरीरें की आपके लिए, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीरें थी। मैं सिर्फ आपको इनकी तकरीरों से जरा आपको बता दूंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट थी। प्रोफेसर जेम्स हिल की जो तकरीर थी वो क्यों इंपॉर्टेंट है। उन्होंने आपको ये बताया कि कैलिफोर्निया कितना अनाज प्रोड्यूस करता है, लेकिन वहां कम पानी है पाकिस्तान से, इतनी ज़रख़े ज़मीन भी नहीं है। उन्होंने ये कहा कि अगर हम यहां सही माने में अपनी जमीन के ऊपर इन्वेस्ट कर दें, अगर हम अपने जो प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारे जो किसान जिस तरह की टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उनको ठीक कर दें, अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी ले आए, तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान के तो छोड़ो, ये हम दुनिया को अनाज बेच सकते हैं। ये बहुत जरूरी है हम पाकिस्तानियों के लिए समझना। मुझे कई दफा अफसोस होता है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए हमें पता ही नहीं कि अल्लाह ने ये किस तरह की जमीन हमें दी है। अल्लाह ने ये जो मुल्क दिया है, 27वीं रमजान में ये हमें मुल्क दिया अल्लाह ने,
ہمیں خود ہی نہیں اندازہ کہ اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں اس ملک کو. صرف آپ ایگریکلچر لے لیں, ایگریکلچر. یہاں کارگل والے آئے جو کہ ایک انٹرنیشنل ایگریکلچر کے اندر بہت بڑی ایک وہ کام کرتے ہیں مختلف چیزوں میں. وہ مجھے ملنے آئے. انہوں نے کہا جی 2012 میں ہم چھوڑ کے چلے گئے تھے پاکستان, اس لیے کیونکہ یہاں کرپشن تھی, پیسے مانگتے تھے لوگ, ہم ملک ہی چھوڑ کے چلے گئے. وہ واپس آئے آپ. انہوں نے ایک چیز بتائی, انہوں نے یہ کہا, یہ میں آپ سب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں میرے خیال میں دنیا میں 7 یا 8 نمبر پہ ہماری گائے بھینسیں بکریاں لائف سٹاک جسے کہتے ہیں, دنیا میں ہم 7 نمبر پہ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم سوکھا دودھ بھی امپورٹ کرتے ہیں. ہمیں وہ ملک جس کو دودھ دنیا کو بیچنا چاہیے, اور یہاں سارا مڈل ایسٹ میں ڈیمانڈ ہے دودھ کی, ہم یہاں پاکستان میں سوکھا دودھ امپورٹ کرتے ہیں. اور اس وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا, کارگل والوں نے مجھے بتایا, اور یہی ابھی پروفیسر ہل بھی یہی باتیں کر رہے تھے, کیونکہ ہمارے کسی کسانوں کو نئی ٹیکنیکس کا ہی نہیں پتہ ہی نہیں کہ دنیا کدھر چلی گئی ہے. تو ایک گائے سے جو ہم دودھ لیتے ہیں وہ 6 لیٹر بنتا ہے ایوریج پہ. وہ کہتے ہیں امریکہ میں عام سی عام جگہ پہ 26 لیٹر ایک گائے سے وہ لیتے ہیں, اور ہالینڈ وغیرہ میں 40 لیٹر تک لے جاتے ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ صرف اگر ہم نئی ٹیکنیک سے دگنی کر دیں اپنی گائے کی ییلڈ, تو آپ سوچیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرا دودھ بن جائے گا, ہم بیچ بھی سکتے ہیں. یعنی میں صرف یہ آپ کو اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں کہ ہم اس لیے نہیں پیچھے رہ گئے کہ اللہ نے کوئی کمی چھوڑی ہے اس ملک میں. ہم پیچھے اس لیے رہ گئے ہیں کہ اللہ نے جو جب سے دنیا بنائی ہے اس نے کئی اصول بنائے ہوئے ہیں. اللہ صرف کامیابی ان کو دیتا ہے جو محنت کرتے ہیں, چاہے وہ یہودی محنت کریں چاہے کوئی اور کرے, کامیابی اس کو ملنی ہے جو کہ محنت کرتا ہے, جو تعلیم حاصل کرتا ہے, جو ریسرچ کرتا ہے, وہ قوم آگے نکل جاتی ہے. تو ہم نے ایگریکلچر کے اوپر یہاں اسکول میں بڑی زبردست جو ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہم یہاں انفارمیشن ٹیکنالوجی اس کا بھی استعمال کر رہے ہیں, اور ہم یہاں ایگریکلچر ایگری بزنس بھی شروع کر رہے ہیں, تاکہ دونوں مل کے جو فیوچر اب ہے اس کے ساتھ ٹیکنالوجی, اب نئی سائنس آ گئی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اب تو وہ جو پروفیسر مجھے بتا رہے تھے کہ ہمیں اتنا پتا ہے کہ ایک درخت کو کتنا پانی چاہیے, ہمارے پاس وہ کہتے ہیں پانی بھی کافی ہے. ہمیں یہی نہیں پتا کہ پانی کتنا دینا ہے, ضائع کرتے ہیں پانی, کھادیں زیادہ ڈال دیتے ہیں, کھاد بھی. اب تو یہ بھی پتا ہے کہ ایک کھیت میں کتنی کھاد چاہیے, پانی کتنا چاہیے. تو یہ جو آگے ہم جائیں گے انشاءاللہ, نمبر پائنیئر بنے گا اس کے اندر, لیٹسٹ جو ایگریکلچرل ٹیکنالوجیز کے اندر, ایگرو بزنس کے اندر. یہ جو ہماری زمین ہے انشاءاللہ اسی سے ہی, باقی چیزیں تو چھوڑیں, اللہ نے جو یہاں منرلز دیے ہیں ہر قسم کی, کبھی یہاں نہ ہم نے, آپ یہ سوچیں کہ ہم نے صرف 5 یا 10% جو ہمارے یہاں گیس اور تیل کی جو جگہ ہیں, صرف 5 یا 10% ہم نے ابھی تک کنویں کھودے ہیں. اور وہاں جو یہ پختونخوا میں یہاں ہم جو کنویں کھودتے ہیں, دنیا میں اتنا نہیں ہے کہ ہر 3 کنواں کھودتے ہیں اس میں سے ایک میں سے گیس نکلاتی ہے, لیکن ہم کھودتے ہی نہیں ہیں, باہر سے چیزیں امپورٹ کر لیتے ہیں. تو میں یہ آپ سب کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پروفیسر نے آج باتیں کی, یہ انشاءاللہ ہم اس یونیورسٹی کے اندر ہم پائنیئرز بنیں گے ماڈرن ٹیکنالوجی کے, ایگریکلچر کے. اور دوسری, عامر عزیز نے انہوں نے جو باتیں کی, میں صرف اس کے اوپر آتا ہوں. انہوں نے کہا کہ کامیابی, انہوں نے اپنا ایکسپیرینس بتایا کہ وہ کتنی دفعہ فیل ہوئے. جب وہ محنت کر رہے تھے, ماشاءاللہ آج وہ کامیاب ہیں, اور میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پاکستان میں اب زیادہ ٹائم دیں, کیونکہ انسان کو سارا وقت, یہ آپ کے لیے سارا وقت آپ نے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ میں اس دنیا میں, میرا مقصد کیا ہے آنے کا. 2 قسم کے ورلڈ ویوز ہیں.
ایک ہے جسको स्पिरिचुअल कहते हैं, दीनी वर्ल्ड व्यू है. दूसरा है मटीरियलिज्म, जो लोग मानते नहीं अल्लाह में. दो डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज हैं. एक ये वर्ल्ड व्यू है कि जितना भी बनाओ, बनाते जाओ पैसा, एक घर दो घर पैसा, वो उसकी कोई एंड नहीं है. उसकी वजह से, उस वर्ल्ड व्यू की वजह से 60 या 62 दुनिया के अंदर लोग हैं जिनके पास 3.5 अरब लोगों की जितनी दौलत है. 62 लोगों के पास जो दौलत है वो 3.5 अरब लोग, दुनिया इंसानों की उतनी दौलत है. वो क्या करेंगे इस दौलत से? एक अंदाजा यह था कि वो अगर वो हर रोज 10 करोड़ रुपया खर्च करें और कोई और उनके पास पैसा ना आए तो तब भी 400 साल लगेंगे उनको अपना पैसा खर्च खत्म करते हुए. तो कोई ये एक बैंक में पड़े हैं पैसे, कभी भी अल्लाह ले जा सकता है दुनिया से. दूसरा वर्ल्ड व्यू है वो ये है, जो कुरान में अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें किसी मकसद से पैदा किया. वो ये मकसद है कि जो भी आप चीज करते हैं, पहले आप अपनी जरूरियात पूरी करें, उसके बाद ये सोचें कि मैं दूसरे इंसानों के लिए क्या कर सकता हूं. और ये जो दूसरी जो वर्ल्ड व्यू था, और ये आपको हमेशा प्लीज इसको स्टडी करें, क्योंकि एक विजन के तहत पाकिस्तान बना था. ये याद रखें, ये ऐसे मुल्क नहीं बना था, इसकी एक विजन थी. इसके पीछे विजन थी अल्लामा इकबाल की और कायदे आजम की. और विजन कायदे आजम की तो ये थी ना कि हिंदुस्तान में हमने बराबर के शहरी नहीं रहना था. वो आज के हिंदुस्तान में सबको पता चल गया है कि मुसलमानों को क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा. वो कायदे आजम के अजीम ज़हन ने तभी सोच लिया था कि एक वक्त आएगा कि वो मुसलमान सेकंड क्लास सिटीजन बन जाएंगे. लेकिन एक दूसरा ज़हन था अल्लामा इकबाल, जिन्होंने कहा था कि हम एक ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जो एक मिसाल बनेगा सारी मुसलमान दुनिया में कि एक असल इस्लामी रियासत क्या होती है. और वो रियासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल के वो सिर्फ एक रियासत थी, वो मदीना की रियासत बनी थी. उसके असूल थे, उन असूलों के ऊपर हमने पाकिस्तान को बनाना था. और वो क्या था? अब वो रियासत में क्या थी, क्या फर्क था बाकियों से? वो दुनिया की तारीख की पहली फलाई रियासत बनी थी. यानी रियासत बनी थी इंसानों के लिए. गरीब थे तब मुसलमान जब मदीना की रियासत बनी, लेकिन वो एक फलाई रियासत बनी. जो हुक्मरान थे वो अपनी जात के लिए नहीं आए. अगर उनको पावर मिली थी तो पावर थी इंसानों की बेहतरी के लिए, इसलिए तो फलाई रियासत बनी थी. जो आज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहते हैं मगरब में, वो पहली दफा ज़कात के जरिए उसको समझा गया कि जितना जिसके पास पैसा उतना ज्यादा वो कंट्रीब्यूट करे, और वो कंट्रीब्यूट करे निचले तबके को ऊपर उठाने के लिए. ये बड़ा अजीम कॉन्सेप्ट था. और आज बदकिस्मती से ये आप अगर स्कैंडिनेविया जाएं तो वहां आपको नजर आएगा ये कॉन्सेप्ट्स. फिर तालीम के ऊपर उन्होंने जोर दिया कि जो जंगी कैदी होते थे वो रिहा हो सकते थे अगर वो 10 लोगों को पढ़ा लिखा दे. अब सोचो, उनसे उस जमाने में पैसे लेते थे जंगी कैदी को रिहा करने में. पैसे को तरजीह नहीं दी, तालीम को दी. उन्होंने तब समझा, उन्होंने अपने लोगों को बताया. ये एक सिंबलिज्म थी, लेकिन सिंबलिज्म ये थी कि उन्होंने तब बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तालीम है एक माशरे के आगे बढ़ने में. चाइना भी जाना पड़े, उन्होंने कहा तालीम हासिल करने के लिए जाओ. और चाइना जाने का मतलब वापस मुश्किल आना होता था तब. तो एक माशरे की ओरिएंटेशन, किबला दुरुस्त कर दिया कि तालीम की तरफ ढूंढो तालीम. उस तालीम को एक किस्म की इबादत बना दिया उन्होंने. और उसके बाद रूल ऑफ लॉ, इंसान सब कानून के सामने एक बराबर. जो हुक्मरान था वो जवाब देता. हजरत उमर से पूछा किसी ने, जी बताओ आपने ये कपड़े किधर से लिए हैं? कोई ये नहीं कहता था कि जमहूरियत खतरे में. अगर उनसे पूछा जाए हुक्मरानों से कि जनाब बताओ, ये मुसलमानों की ट्रेडिशंस थी. देखिए, ये याद रखें, वो मॉडल था जिस मॉडल के ऊपर मुसलमानों का सिविलाइजेशन खड़ा हुआ. 700 साल तक मुसलमान दुनिया की अजीम सिविलाइजेशन थे. ये जो रोब मैंने ये जो पहनी हुई है, ये यूरोप से नहीं आई,
یہ عرب کی پہلی یونیورسٹیز کے اندر یہ عربوں کے کپڑے تھے جو یورپین لے کے گئے، پھر وہ ادھر سے آئے. تو مسلمان ایک وقت کا عظیم، دنیا کی عظیم سیویلائزیشن تھی، اور وہ سیویلائزیشن اس لیے تھی کہ ان کی بنیاد رکھی گئی سرکار مدینہ نے. اور یہی اصول پہ پاکستان کھڑا ہوگا جو انہوں نے، ان کا جو خطبہ تھا عرفات میں، وہ آج آپ یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹس چارٹر دیکھ لیں تو وہ آپ سمجھیں گے کہ وہ 1400 سال پہلے وہ بول رہے تھے. انسانیت کا نظام تھا. کانسٹیٹیوشن مدینہ کی بنائی، مکمل طور پہ برابر کے شہری بنا دیا ساری جو بھی مذہب تھا. کوئی کسی کو زبردستی اپنے مذہب سے ہٹا نہیں سکتے تھے. رسپیکٹ کی لوگوں کی، عبادت گاہوں کی. یہ سارے ماڈرن کانسیپٹس تھے جو مدینہ کی ریاست میں دیے. ہم جب تباہی کی طرف گئے تو ہم ان کانسیپٹ سے دور گئے، تو ہم اپنی تباہی کی طرف گئے. ہم جب اٹھیں گے تو وہی اصولوں کو اپنا کے اس ملک کو ایک عظیم انشاءاللہ ملک بنائیں گے. تو یہ پہلے تو یہ آپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی اوریجن نہ بھولنا. انسان گرو کرتا ہے، ایوالو کرتا ہے. انسان گرو کرتا ہے، اپنی اس کی جڑوں سے اوپر جاتا ہے. کوئی دوسرا کلچر اس کے اوپر آپ جب لگا دیتے ہیں وہ انسان آگے نہیں بڑھتا، اس کی ایوولوشن رک جاتی ہے. یہ یاد رکھنا کہ آپ اگر ایک کسی دوسرے کلچر کے جب آپ غلام بن جاتے ہیں، جب آپ اس کلچر کو سوچے سمجھے بغیر اپنا لیتے ہیں، آپ ان کے غلام بن جاتے ہیں. اور غلام صرف اچھے غلام بنتے ہیں. صرف اوپر جاتی ہے اوریجنل تھنکنگ. آزاد ذہن صرف اوپر جاتا ہے، غلام ذہن اوپر نہیں جا سکتا ہے، چیزیں نہیں ایجاد کر سکتا. غلام ذہن غلام رہتے ہیں، اچھے غلام بن جاتے ہیں. تو یہ آپ نے اپنے ذہن میں ڈالنا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. علامہ اقبال کی جو گریٹنس تھی وہ یہ کہ وہ اپنی تاریخ جانتے تھے، وہ قرآن کو جانتے تھے. قرآن پڑھا ہوا تھا انہوں نے، مسلم ہسٹری پڑھی ہوئی تھی، پھر مغربی فلسفی پڑھی، پھر انہوں نے وہ سوچ لے کے جو آج بھی آپ علامہ اقبال کی شاعری پڑھیں، ان کی فلسفی پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آج وہ ہمارے سے باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے مغرب کی طاقت کیا ہے، کمزوری کیا ہے، ہماری کیوں ہم پیچھے رہ گئے. علامہ اقبال کا جو ذہن تھا وہ سمجھ بیٹھا تھا یہ، کیونکہ وہ پہلے اپنی بنیاد جانتے تھے کہ وہ کیا تھے. تو یہ کبھی نہ بھولنا کہ آپ کی بنیاد کیا ہے. اپنے کلچر کو، اپنے دین کو، اپنی تاریخ کو ہمیشہ یاد رکھنا. اس کے اوپر پھر آپ ساری دنیا میں جائیں گے. اچھا، پھر ابھی انہوں نے بات کی کہ انہوں نے اپنے فیلیئرز بتائے عزیز صاحب نے، کہ کس طرح انہوں نے کمپنیز بنائی وہ فیل ہو گئی. میں جب سن رہا تھا ان کو تو میں نے سوچا کہ یہ جو عزیز صاحب فیلئر کہہ رہے ہیں وہ میرے فیلئر کے ریڈار پہ تو وہ رجسٹر بھی نہ ہو وہ فیلئر. میرا فیلئر ہوتا تھا ہندوستان سے ہار گئے. ہندوستان سے ہارنے کا مطلب کہ باہر ہی نہیں نکل سکتے تھے، لوگ انڈے مارتے تھے. ہم پبلک کو فیس نہیں کرتے تھے. پھر جناب پارٹی الیکشن لڑی، ساری پارٹی الیکشن ہار گئی، جس میں ڈاکٹر پرویز حسن بھی تھے، سیکرٹری جنرل تھے تب. ڈاکٹر پرویز حسن نے تب سوچا کہ کوئی چانس ہی نہیں لگ رہی تحریک انصاف کی، انہوں نے چھوڑی دی پارٹی. لیکن وہ ان کا قصور نہیں ہے. ہماری پارٹی والے بچارے گھروں میں چھپ گئے جب ایک سیٹ بھی نہیں ملی پہلی الیکشن کے اندر. پھر تھوڑی سی بڑی مشکلوں سے پارٹی اکٹھی کی، دوسری الیکشن آئی، پھر پارٹی ساری اڑ گئی، ایک سیٹ ملی. تو میں وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے تو یہ پیسہ آیا نہ آنا جانا وہ تو میرے ریڈر میں نہیں آیا کبھی بھی. بڑے بڑے وقت آئے پیسے آنے جانے کے. میری تو پبلک میں مذاق اڑتا تھا، اخباروں میں طنز ہوتا تھا. ہار جیت یہ جو اصل بات انہوں نے کی کہ انسان، یہ آپ کی جو زندگی کا سفر ہے نا وہ ہمیشہ سائیکلز میں جاتا ہے. یہ پھر یاد رکھنا، زندگی کبھی سٹریٹ لائن میں نہیں جاتی. سٹریٹ لائن میں صرف جب انسان قبر میں ہوتا ہے نا تو وہ سٹریٹ لائن چلی جاتی ہے، نہ اونچ نہ نیچ آتی ہے.
باقی زندگی اونچ نیچ کا نام ہے. جو کامیاب انسان ہوتا ہے اس کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ ہوتا ہے جو انہوں نے ابھی بات کی, وہ ہار سے نہیں ڈرتا, وہ ہار سے سیکھتا ہے. جب ہم کرکٹ میچ جیتے تھے نا, سارے بھول جاتے تھے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں میچ کے دوران, لیکن جب آپ ہارتے ہیں آپ کو اپنی غلطیوں کو فیس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ساری دنیا آپ کو یاد کراتی ہے آپ نے کیا کیا غلطیاں کی. آپ صبح اخبار اٹھا کے دیکھیں تو وہاں سارے آپ کو یاد کرا رہے ہوتے ہیں آپ کے کیا غلطیاں کی ہیں. جب آپ جیتتے ہیں سارے تعریفیں کرتے ہیں, کوئی بھول جاتا ہے کہ آپ نے بیچ میں کیا غلطیاں کی ہیں. اب تو خیر ہم جب اب جب سے میں پالیٹکس میں آیا ہوں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ اپنی غلطیاں, کیونکہ ہر روز چیٹ شوز کے اوپر روز کلاس رب بتا رہا ہوتا ہے کتنی غلطیاں کی, کبھی کوئی بتا رہا ہوتا ہے کتنی غلطیاں کی. تو لیکن یہ ہے, یہ آپ نے سمجھنا. دیکھیں جمہوریت کیوں آگے نکل گئی بادشاہت سے. علامہ اقبال اور شاہ ولی اللہ نے دونوں کا ایک تھیسس تھا کہ مسلمان پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہمارے پاس بادشاہت رہ گئی اور مغرب میں جمہوریت آ گئی. کیا وجہ ہے کہ جمہوریت آگے نکلی؟ دو وجوہات ہیں. نمبر 1, جمہوریت کے اندر میرٹ ہوتی ہے, بادشاہت میں میرٹ نہیں ہوتی. اب اورنگزیب عظیم بادشاہ تھا مغلوں کا, جب اورنگزیب گیا تو اس کے نیچے کوئی بھی اس کا بیٹا نہیں تھا, کیوں؟ اور چننے تھے صرف بیٹوں سے. اگر بڑے بڑے تکڑے مغل جنرل تھے تب, اگر وہ مغل جنرل چن لیتے وہ بہتر بادشاہ بن سکتے, لیکن بننا تھا خون کی وجہ سے. اب اس کے بیٹوں میں کسی میں تھے ہی نہیں, تو ختم ہو گیا مغل بادشاہت ختم ہو گئی. اسی طرح سلیمان جو آٹومن ایمپرائر, سب عظیم سب سے بڑی سپر پاور تھے آٹومنز یورپ کے اندر. لیکن جب سلیمان گیا تو اس کی بیوی نے اسکیم کر کے دوسرے بیٹے کو بنا دیا جو اصل بیٹا تھا, جو تکڑا تھا. ادھر سے وہ نیچے جانے شروع ہو گئے. جمہوریت میں کیا تھی کہ جمہوریت میں جو اوپر آتا تھا لیڈر, وہ ایک سٹرگل سے آتا تھا, تو جمہوریت آگے نکلنا شروع ہو گئی, میرٹ تھا. ہمارے ملک میں کہتے تو ہم جمہوریت ہیں, لیکن کیوں ہمارا ملک پیچھے رہ گیا؟ جمہوریت میں ذوالفقار علی بھٹو کو ایوب خان نے 8 سال ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے ان کو وزیر بنا دیا, وہ پھر بھی انہوں نے سٹرگل کی. بعد میں نواز شریف کو ملٹری ڈکٹیٹر نے پکڑ کے پہلے گورنر بنایا, اور پھر وزیر اعلیٰ بنایا, پھر IGI کو بنا کے انہوں نے پرائم منسٹر بنا دیا. سٹرگل نہیں کی. کیا سٹرگل تھی اس میں؟ آج کل جو شہباز شریف نے بڑی طنز کیا, پنجاب کے چیف منسٹر میرے سامنے عثمان مزدار بیٹھے ہیں, کہتے جی بڑی بڑی عجیب سی گھٹیا سی زبان استعمال کی. میں ان سے پوچھ رہا شہباز شریف آپ کا کیا ہے؟ آپ تو بھائی کی وجہ سے بائی ڈیفالٹ بن گئے ہیں سب کچھ, آپ کی کیا سٹرگل ہے؟ ان کے بچے سارے تیار ہو گئے ہیں. ادھر دوسری طرف دیکھو, وہ باپ بیٹا کاغذ پکڑ کے پھر رہے ہیں کہ جی ہمیں وراثت میں مل گئی پولیٹیکل پارٹی. یہ جمہوریت نہیں ہے, جمہوریت میرٹ کا نام ہے. اگر جمہوریت میں میرٹ نہیں, وہ جمہوریت نہیں ہے. اور دوسری چیز, جمہوریت آگے نکل گئی, بادشاہ جواب دہ ہے. میں نے حضرت عمر کی آپ کو مثال دی. اس سے پہلے جو یورپ تھا, یورپ کی جو ساری سٹرگل ہوئی جمہوریت کی, وہ میگنا کارٹا سے شروع ہوئی. میگنا کارٹا کیا تھا؟ ایک ڈاکیومنٹ تھی کہ بادشاہ کو قانون کے نیچے لے کے آؤ. ان کی ساری سٹرگل تھی کہ جو بھی سربراہ ہو وہ جواب دہ ہو. اکاؤنٹیبل ہوتا ہے جمہوریت کے اندر بادشاہ, ہر طرح پیسہ نہیں خرچ کر سکتا عوام کے ٹیکس پیئر سے, وہ جواب دہ ہوتا ہے. ہمارے آپ نے تماشا دیکھ لیا ہے, جب سے ان سے جواب طلب کر رہے ہیں, اربوں اربوں روپے کی چوری ہیں, کیا ہے, کچھ ہے, وہ ایسے رکھتے ہیں کہ وہ کوئی پاکستان پہ احسان کر رہے ہیں کہ جواب دینے لگے ہیں. اس لیے جب تک جمہوریت کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہوتی وہ آگے نہیں بڑھتی. اب چائنا ہے, چائنا ہمارے سے آگے نکل گیا, ساری دنیا سے آگے نکل رہا ہے, وہاں تو الیکشن نہیں ہے,
لیکن وہاں دونوں چیزیں ہیں. لیڈر جواب دہ ہے. وہاں 400 وزیروں کو 5 سال میں احتساب میں پکڑا گیا. 400 وزیروں کو 5 سالوں کے اندر ان کی اکاؤنٹیبلٹی میں جیلوں میں ڈالا گیا. وزیروں کو 400 وزیروں کو. ان کا جو لیڈر ہے پریزیڈنٹ شی 30 سال کی سٹرگل سے اوپر پہنچا ہے. گاؤں سے کام شروع کیا اس نے. اس کی تاریخ دیکھیں, ایک پوری سٹرگل ہے اس کے پیچھے. 30 سال کی سٹرگل ہے. جو پرائم منسٹر لی ہے اس کی 30 سال کی سٹرگل ہے. پوری یہ نیچے سے سٹرگل کرتے 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 اوپر پہنچے ہیں, میرٹ کے اوپر پہنچے ہیں. اس لیے اگر الیکشن نہیں بھی ہے لیکن وہاں میرٹ بھی ہے اور ادھر اکاؤنٹیبل ہے, جواب دہ ہیں. اور یہ انشاءاللہ جو ہماری جمہوریت ہے, جب اس طرف اب ہم جا رہے ہیں, ہمارے جو بھی پاکستان کا لیڈر ہوگا وہ اکاؤنٹیبل ہوگا, وہ جواب دہ ہوگا عوام کے سامنے. عوام کا پیسہ وہ اپنے اوپر نہیں خرچ کرے گا. عوام کا پیسہ عوام کے لیے ہوگا اور وہ قانون کے نیچے ہوگا. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہی ملک کتنی تیزی سے اٹھے گا. اٹھ رہا ہے ابھی بھی جو اللہ کا کرم ہے, جس طرح کے انویسٹرز آ رہے ہیں پاکستان کے اندر, انشاءاللہ آپ دیکھیں زیادہ دیر نہیں ہے. میں اب آپ کے لیے صرف اسٹوڈنٹس آپ کے لیے اب آخری بات کرنے لگا ہوں. یہ جو زندگی کا سائیکل ہے اونچ نیچ کا, اس کا جو